رحمتیں ہیں نا تو اللہ 10 گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر اور 10 رحمتیں اللہ آپ کے اوپر نازل فرما رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو مفت کے سوتے ہیں، مفت کے ہیں. آج مفت کی چیز ہے نا اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. مفت کی چیزیں جو ہے یہ ایمان جو ہے نا، ایمان در حقیقت یہ ہمیں ملا مفت میں. وراثت مل جائے اولاد کو مفت میں ہے نا، اس نے محنت سے نہیں حاصل کیا ہے، اس کو قدر نہیں ہوگی. اولاد جو ہے نا وراثت کا مال بڑی جلدی اڑا دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی ادھر بھی سب ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. پتہ ہے وراثت کی ہے کون سی؟ یہ تو ماں باپ سے پوچھ کر دیکھے جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ وہ گھر بار کاروبار وہ سب کچھ وہ بنایا ہو نا، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ایک ایک پائی کی قیمت کا ان کو پتہ ہوتا ہے. میں نے اس میں اپنا خون بھی اپنا پسینہ بھی شامل کیا ہے، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن مفت میں اگر کوئی چیز مل جائے تو یہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے. اللہ نہ کرے معاذ اللہ والدین کافر ہوتے، آج ہندوؤں کی اولاد ہندو ہی ہے، عیسائیوں کی اولاد عیسائی ہے، تو اللہ پاک نے جس کو توفیق دی وہی کلمہ پڑھے گا نا، ہر کوئی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ مسلمان ہیں. پھر اس سے بڑی مہربانی کہ آپ حضور کے غلام ہیں. پھر اس سے بڑی مہربانی صحیح العقیدہ ہے. یہ صحیح العقیدہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہی عقیدے کی ہے کہ عقیدہ آپ مسلمان بھی ہو سب کچھ ہو لیکن آپ کا عقیدہ ہی درست نہ ہو. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ جو مرض کی بات کی ہے نا، قلب کے اندر مرض کی، یہ وہی خراب عقیدے والی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کی. ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. اذا جاءک المنافقون، وہ منافق جو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ. سورۃ المنافقون پوری نازل ہوئی ہے. قالوا وہ کیا کہتے تھے؟ نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ. آپ مجھے بتائیں کیا گواہی دینے کا نام ایمان نہیں ہے کہ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنے کے بعد ایمان کے اندر کوئی داخل نہیں ہو جاتا؟ وہ منافق یہ کہا کرتے تھے قالوا نشہد، ہم یہ گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ. انک حاضر کا صیغہ ہے، حضور کی بارگاہ میں کہا کرتے تھے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ جانتا ہے انک لرسول، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے. واللہ یشہد، اللہ خود خدا ہو کر یہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں. اس لیے کہ اندر ان کی حضور کی محبت نہیں تھی، یہ اوپر سے یہ باتیں کرنے والے، یہ منافقت. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منافقتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم نام سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوں لیکن ہمارے عمل وہ حضور جیسے نہ ہوں، سنتیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا نہ ہو، ہمارا پانی پینا حضور جیسا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں منافقت کی وہ کوئی ایک قسم نہ ہو، کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن حضور کی پسندیدہ عمل نماز، حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ہم نماز سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوتوں سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم حضور کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو نا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو کیسا یہ اس کو پتہ ہی نہیں رسم و رواج کا، سارے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بیٹھ کر علیحدہ صحیح ہے، بالکل علیحدہ ہی لگ رہا ہے. فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. کوئی بیٹھ کر پانی پیے گا اس کا مذاق. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر اس بات کی اگر غمازی کرتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار اسوہ حسنہ کے اوپر ہے تو الحمدللہ ہمارے اندر کسی بھی صورت میں منافقت نہیں آ سکتی. ہم حضور سے سچا پیار کرتے ہیں اور ہم اپنے اعمال کے ساتھ اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ واقعی ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. ہمارا طریقہ اپنا حیات کا وہ بالکل حضور جیسا ہوگا. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اس حدیث پاک کہ آخرت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اس کا چراغ کیا ہے؟ یہی اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ جتنے بھی آپ اکٹھے کر لیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ پل صراط بھی ایک کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اس کا چراغ کیا ہے؟ وہ یقین ہے. یقین، اور وہ یقین بالکامل وہ یہی ایمان ہے.
جب تک کہ آپ کا ایمان یقین والا نہیں ہوگا آپ وہ پل صراط کو کبھی بھی آپ عبور نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا ذکر، ایسی محافل مجالس، یہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے. اس نعمت سے آپ ضرور لذت اور سرشار ہوا کریں. اللہ تعالیٰ اسی ذکر سے دل کی حالتوں کو بدلتا ہے. ہمارے دلوں کے اوپر یہ جو گناہوں کی غلاظتیں، نجاستیں جو لگی ہوئی ہیں، اللہ اس ذکر کی برکت سے جو ہے نا وہ اللہ ہمارے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے. تو یہ مختصر سے وقت کے اندر یہ محفل ذکر جو ہے آپ نے کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت کی نگاہ جو ہے نا وہ ہم پر ایک بار بس پڑ جائے. بس ایک بار نگاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنی شایان شان اگر وہ دیکھ لیں ہمیں کہ میرا بندہ جو ہے میرا ذکر کر رہا ہے، بس اللہ اگر راضی ہو گیا سمجھ لے سارا بیڑا پار ہو گیا. اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت ہو گئی تو سارا بیڑا پار ہو گیا. تو تمامی احباب بڑی محبت کے ساتھ ایسے ذکر کرنا ہے، ایسے ذکر کرنا ہے کہ خدا کو پسند آ جائے. اے اللہ 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 ذکر اللہ اے 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آمین اللہم ربنا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا يا ربنا يا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم اشفي يا شافي أنت شافي كل مريض اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا اللهم لا تعطني
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبورا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین پاک پروردگار عالم آج کی بابرکت محفل پاک جو محض تیری رضا کے لیے اس محفل پاک کو سجایا گیا اے اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ سمادیت میں قبول اور منظور فرما محفل سجانے والوں کو بھی قبول فرما اے اللہ پاک ان ذکر کرنے والوں کو بھی قبول فرما مولا ان کی حاضری کو حضوری میں تبدیل فرما باری تعالیٰ جس محبت اور خلوص کے ساتھ تیرا ذکر کیا تیرے نام نامی اس میں گرامی کو بلند کیا مولا اس کو قبول فرماتے ہوئے باری تعالیٰ ہمارے قلوب کو اطمینانیت فرحت اور سکون کا باعث فرما اے اللہ پاک اس ذکر کا صدقہ اے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خیر و برکت والی فرما دے اے اللہ پاک اس ذکر کا صدقہ ہمارے چہروں پر بھی اپنے نور کی برسات فرما باری تعالیٰ ہماری قبروں کے اندر بھی اپنے نور کو داخل فرما دے باری تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما اس ذکر کا مقصد مولا تیری رضا خوشنودی حاصل کرنا ہے باری تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نصیب فرما مولا ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نصیب فرما ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما اے اللہ ہمیں تائبین میں شامل فرما مولا ہمیں ساجدین کا درجہ بھی عطا فرما اور بالخصوص ذکر کا صدقہ باری تعالیٰ میدان محشر میں بھی ہمیں ذاکرین کے صف میں ہمیں شامل فرما اے اللہ پاک ہمیں ذاکرین کا درجہ عطا فرما یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم کا صدقہ باری تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے سچا پیار عطا فرما اے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما باری تعالیٰ ہماری صورت ہماری سیرت ہمارا کردار ہماری گفتار دین اسلام کے عین مطابق فرما باری تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقتوں سے ہمیں محفوظ فرما ہر طرح کی ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما ہر طرح کے فسق و فجور سے ہمیں محفوظ فرما ہر طرح کی چغلی اور غیبت سے اے اللہ پاک ہمیں محفوظ اور معمول فرما یا الہ العالمین سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما مخالفین کی مخالفت سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما سب کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما باری تعالیٰ آج تک ہم سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو چکے دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر قصداً عمداً سہواً بشریت کے تقاضوں میں نسیان کی صورت میں غفلتوں کی صورت میں مولا تجھے تیرے رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا واسطہ باری تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک ہم سچے دل سے توبہ کرتے آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اے اللہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ پاک ہماری ہر خطا کو اپنی عطا میں تبدیل فرما دے اے اللہ ہماری شقاوتوں کو سعادتوں میں تبدیل فرما دے اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے اے اللہ پاک ہماری ہر طرح کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل فرما اے اللہ ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل فرما اے اللہ پاک ہمارا ہر اٹھنے والا قدم کامیاب فرما اے اللہ پاک ہمارے غرور و تکبر کو عاجزی اور انکساری میں تبدیل فرما اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما آپس کے اختلافات کو دوریوں کو اے اللہ پاک نزدیکیوں میں تبدیل فرما باری تعالیٰ امت مسلمہ کو یکجا فرما باری تعالیٰ اس وقت امت مسلمہ کا جو شرازہ بکھر رہا ہے
باری تعالیٰ اس کو دور فرماتے ہوئے باری تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یکجا فرما. یہ جتنی بھی طاغوتی قوتیں اور دشمنانہ اسلام باری تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود فرما دے. باری تعالیٰ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا بول بالا فرما. ہمارے نفوس کو مغلوب فرما. ہماری دنیا داری کے اوپر بھی ہمارے دین کو غالب فرما دے. باری تعالیٰ ہمارے نفوس پر باری تعالیٰ ہمارے دین کو غالب فرما دے. یا الہ العالمین بالخصوص جتنے بھی بے نمازی حضرات ہیں ان سب کو پنج گانا با جماعت نماز ادا کرنے والوں میں سے فرما. باری تعالیٰ یہاں پر اگر کوئی بھی بے نمازی ہے اللہ اس کو نماز کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دے. اے اللہ پاک پکا سچا نمازی فرما دے. اے اللہ پاک ہمیں اپنے دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. یا الہ العالمین سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. بالخصوص ہر آنے والی آفات و بلیات سے، حوادثات سے، خطرات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، فتنوں و فسادات سے، ذلت و رسوائیوں سے، ہر طرح کے رنج و علم سے اے اللہ پاک سب کو محفوظ اور معمول فرما. اور بالخصوص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اے اللہ اس درود و سلام کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت بھی نصیب فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ بھی ہم سب کو نصیب فرما. اور بالخصوص اس درود پاک کا صدقہ باری تعالیٰ سب کے حصے میں زیارت حرمین شریفین کی حاضری سعادت بھی نصیب فرما. باری تعالیٰ بالخصوص آج کی یہ خاص دعا جو ابھی تک نہیں جا سکے اور جو یہاں پر احباب موجود ہیں باری تعالیٰ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری نہ دے دیں. اے اللہ پاک سب کے حصے میں زیارت حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت لکھ دے. باری تعالیٰ سب پر اپنی خاص مہربانیاں فرما دے. تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما دے. باری تعالیٰ اس محفل میلاد کا صدقہ اگر کوئی بھی بے روزگار ہے اے اللہ پاک اس کو بہترین ذریعہ روزگار عطا فرما. اے اللہ پاک اگر کسی کا اگر روزگار کے اندر کمی ہے اے اللہ پاک اس کی اس روزگار کے اندر ترقی عطا فرما. خیر و برکتیں عطا فرما. وسیع رزق عطا فرما. سب کو مال حرام سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. مولا سب کو وسیع رزق عطا فرما. یا الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار خدمت کرنے والا عزت کرنے والا فرما دو. باری تعالیٰ وہ بچیاں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہو سکے مولا کریم اس محفل میلاد کا صدقہ اے اللہ پاک ان کے لیے جلد از جلد بہتر سے بہتر اسباب مہیا فرما. اے اللہ پاک جن بچیوں کے گھر اجڑ چکے مولا ان کو دوبارہ پھر آباد فرما. اور اس وقت جتنے بھی بے گناہ قیدی جیلوں کے اندر قید ہے اللہ پاک ان کی بھی رہائی کا بھی انتظام فرما. اور اس وقت جتنے بھی احباب جھوٹے مقدمات کے اندر ملوث ہے اللہ پاک ان کو بھی بری فرما. اور اس وقت جتنے بھی گمشدہ افراد ہیں لاپتہ افراد ہیں اے اللہ ان کو اپنے گھر والوں سے باحفاظت اور سلامتی کے ساتھ ان کو ملا دے. یا الہ العالمین اور بھی جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خصوصاً بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہسپتالوں میں گھروں میں کسی بھی مرض کے اندر وبائی امراض کے اندر مبتلا مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور بالخصوص یہ محفل پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما. اے اللہ پاک ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ فرما. اور بالخصوص یہ محفل پاک جن کے ذریعے سے باری تعالیٰ یہ منعقد ہوئی اے اللہ پاک ان کی دین اور دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اور بالخصوص اس جگہ پر اس گھر پر اہل خانہ پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنی نعمتیں شامل حال فرما. اور بالخصوص یہ محفل پاک کا جو ثواب ہے باری تعالیٰ امت مسلمہ میں خصوصاً جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے اللہ ان کو بھی عطا فرما. اور بالخصوص یہ اہل خانہ کے یہ جو صابر صاحب محمد لطیف صاحب باری تعالیٰ ان کی روح کو بھی اصال کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرماتے ہوئے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما. اور یہ بالخصوص جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی 137 مرتبہ قرآن کریم 15 مرتبہ اور 2,52,20,000 مرتبہ سبحان اللہ جو درود پاک پڑھا گیا اور درود ابراہیمی 11,500 مرتبہ اور اس کے علاوہ کلمہ و کلام ذکر و اذکار اور بھی اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا گیا باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اور اس کا اجر عظیم بھی عطا فرما. باری تعالیٰ سب کے حصے میں
باری تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک انت خیر الرازقین واغفر لنا فإنک انت خیر الغافرین وارحمنا فإنک انت ارحم الراحمین واهدنا ونجینا من القوم الظالمین وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا محمد رسول اللہ. تلاوت کرو, ایسے کھڑے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک صاحب میں